جلال الدین محمد اکبر مغل سلطنت کا تیسرا بادشاہ تھا اور یہ نصیر الدین محمد ہمایوں کا بیٹا تھا۔ وہ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے طاقتور لیکن کنٹروورشل حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نے آج سے تقریباً 420 سال پہلے سال 1556 سے صرف 13 سال کی عمر سے 1605 تک حکومت کی۔ اپنے دور حکومت کے اندر اس نے مغل سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط ترین بنایا اور بر صغیر کا زیادہ تر حصہ فتح بھی کیا، مثلاً راجستھان، گجرات، بنگال، کشمیر، سندھ، دکن وغیرہ۔ اکبر سیاسی طور پر ایک مضبوط حکمران ثابت ہوا اور اس نے ایک مضبوط مرکزی حکومت بھی قائم کی، زمین کا بندوبست یعنی ریونیو سسٹم قائم کیا اور فوجی نظام کو منظم کیا۔ مگر اپنی اسی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اسلام کے خلاف جا کر وہ تاریخی کام کیے جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ ایون کہ آج بھی ہندوستان کے اندر آپ کو جو اسلام کی بگڑی ہوئی شکل درگاہوں، پیروں فقیروں، سیکولر سسٹم، ہندو مسلم شادیوں کی صورت میں نظر آتی ہے، وہ دراصل اکبر کی بدولت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نے تو خود سے اپنا ایک الگ سے دین بھی بنا لیا تھا جس کو وہ دین الہی کہا کرتا۔ آج ہم مغل بادشاہ اکبر کے اسلام کے خلاف کیے گئے ایسے بھیانک فیصلوں، کفرانہ رسموں اور بدعتوں کے بارے میں جانیں گے جس کا نتیجہ آج تک برصغیر پاک و ہند کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے ابا جنت نشین بادشاہ ہمایوں کی آنکھ میں صرف ایک ہی خواب تھا، سارے ہندوستان پر مغل جھنڈا لہرانا۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے بابر سے، جو کہ سال 1526 سے 1530 تک ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے برصغیر پاک و ہند کے اندر داخل ہوا۔ پہلی جنگ پانی پت کے اندر اس نے ابراہیم لودھی کو، جو کہ اس وقت دلی کا حکمران تھا، اس کو شکست دی۔ اس کے بعد خانواہ کی جنگ راجہ رانا سانگا کے خلاف اور اس کے بعد محمد لودھی اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ جیتی۔ اس وقت ہندوستان کے اندر کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی بلکہ یہ سلطنت کئی راجہ مہاراجاؤں کی حکومت کے اندر تھی جس کے اندر ہندو مسلمان دونوں شامل تھے۔ بابر نے یہ تمام جنگیں تلوار سے جیتی، کسی بھی ہندو راجہ مہاراجہ سے کوئی اتحاد نہیں کیا، کوئی رشتہ داری نہیں بنائی۔ اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا ہمایوں۔ ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے شکست کھائی اور جلاد وطن ہوا، اور اس کے بعد ایک بار پھر سے واپس ہندوستان آ کر اس نے صرف 1 سال حکومت کی۔ اس بیچارے کو تو کسی سے اتحاد کرنے کا یا کسی کی مخالفت کا زیادہ وقت ہی نہیں ملا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے اکبر۔ اکبر نے غور کیا تو سمجھا کہ پورے ہندوستان کو صرف تلوار کے زور پر قابو کے اندر رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا تو مذہب کا فرق ہے، کسی مسلمان بادشاہ کو یہ ہندو راجہ کبھی بھی اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے علاوہ الگ الگ سلطنتیں جو کہ کبھی بھی بغاوت کر سکتی ہیں، آخر ان کو کیسے روکا جائے؟ لہٰذا اس نے سوچ سمجھ کر ایک نئی حکمت عملی بنائی جو کہ آج کے دور کے اندر سیکولر اتحاد یا پھر پریگمنٹک ڈپلومیسی کہلاتی ہے۔ اور اسی ڈپلومیسی کے چلتے اس نے تلوار کی بجائے ہندو راجاؤں مہاراجاؤں سے رشتہ داریاں، اتحاد اور سیکولرزم کو اتنا بڑھا دیا کہ تاکہ یہ کبھی بھی بغاوت کرنے کا سوچ ہی نہ سکیں۔ کئی ہندو راجاؤں مہاراجاؤں کی بیٹی سے اس نے شادی کی، جس کے اندر سب سے مشہور تھی راجپوت شہزادی جودھا بائی، جو کہ مورخین کے مطابق اس کا اصل نام تھا ہرکا بائی یا پھر مان متی۔ ان کافر عورتوں سے اولاد بھی ہوئی جن کو اسلام کی تعلیم تک نہ دی گئی۔ ان کی اولادوں کو بھی آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے مذہب اختیار کر لیں۔ اس نے پہلی بار اپنے دربار کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر ہندو سرداروں کو بھی نوازا، یہاں تک کہ راجہ مان سنگھ کو مغل فوج کا کمانڈر بنایا، جو کہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑی بات تھی۔ اس کے دربار کے اندر پہلی مرتبہ مندروں کو بنایا گیا اور یہاں پر دیوالی، ہولی اور آرتی جیسی ہندوانہ رسموں کا آغاز ہوا۔ سال 1563 کے اندر اس نے جزیہ ٹیکس جو کہ غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا بالکل ختم کر دیا، اور اس نے عوام کے اندر یہ پیغام دیا کہ اسلام اور ہندو مت دراصل ایک جیسے ہی مذہب ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی حدود انتہائی کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ امت مسلمہ کے اندر بدعات اور مشرکانہ رسمیں پھیلنے کا آغاز اسی دربار سے ہوا۔ اکبر نے کیونکہ پہلی بار خود کو مسلمان کہہ کر کافر عورتوں سے شادی کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ رسم کے طور پر آج بھی ہندوستان کے اندر جاری ہے، حالانکہ اسلام میں یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور کافر عورت سے شادی کی اجازت صرف یہود و نصارہ یا پھر اہل کتاب تک ہی محدود ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مذہبی رواداری کا مطلب سب کو آزادی دینا ہوتا ہے، لیکن شرک کو عزت دینا اور مشرکانہ رسمیں اپنانا مسلمان ہو کر یہ دین اسلام کو بگاڑنے اور مشرکوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے برابر ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسلام کی تبلیغ کرنے کے بجائے مشرکین مکہ سے اتحاد کر لیتے تو کیا آج اسلام ہم تک پہنچا ہوتا؟ اس شخص نے اسلام، ہندو مت، عیسائیت اور جین مت جیسے مختلف مذہبوں کو ملا کر اپنا ایک نیا دین الہی بنایا، جس کو یہ کامن ریلیجن بھی کہا کرتا۔ اور اس کی وضاحت اس نے یہ کی کہ یہ مذہب کا اختلاف تو صرف پیغمبروں نے پیدا کیا ہے، اگر معاذ اللہ ان کو درمیان سے نکال دیں تو دنیا کا ہر مذہب بھی اسی اللہ کو مانتا ہے، اور اسی ایک اللہ کو ماننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، نہ کہ اس کے پیغمبروں پر۔
اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا دین اسلام اور نبوت پر ڈاکہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کا تو ایمان ہی پہلے کلمے یعنی اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی گواہی سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس کا سیدھا سیدھا مطلب تھا کہ توحید کا انکار، شریعت کی نفی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا، جو کہ کفر ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ قرآن ہر دور کے اندر نئی تعبیر چاہتا ہے اور نبی اب بھی آ سکتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ شریعت محمدی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا گیا اللہ کا دین صرف ایک دور کے لیے تھا، آج کے دور کے اندر اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ دراصل دین الہی ایک روحانی فلسفہ تھا جو کہ اس نے خود سے گھڑ لیا تھا، اور اس فلسفے کے اندر 5 وقت کی نماز باجماعت جیسی کوئی اسلامی عبادت شامل نہیں تھی۔ ہاں البتہ ذکر الہی اور روحانی مراقبے پر زیادہ زور دیا جاتا۔ نماز کی جگہ ایک طرح کی مخصوص عبادات اور دعاؤں کا تصور موجود تھا، اور یہ تصور مختلف قسم کے مشرکانہ مذہبوں سے لیا گیا تھا۔ رمضان کے روزوں کی کوئی پابندی نہیں تھی، اس کے علاوہ حج کا بھی کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ زکوٰۃ جیسا باقاعدہ نظام بھی اس دین کا حصہ نہیں تھا، اور یہی نہیں بلکہ اکبر نے خود کو امام عادل اور بعض اوقات روحانی مذہبی امام سمجھنا بھی شروع کر دیا تھا، اور وہ خود کو عقل کل سمجھتا تھا۔ اس کا حکم شریعت یا اللہ کے حکم سے اوپر سمجھا جاتا۔ وہ کہتا تھا کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن عقل کا دروازہ ابھی کھلا ہے، لہٰذا اب مذہب کو عقل سے چلایا جائے۔ اس نے قاضیوں اور مفتیوں کا اسلامی نظام توڑا اور شریعت کی جگہ پر بادشاہی قانون نافذ کیا جو کہ اکبر کے فیصلوں پر چلا کرتا، اور اس کا نام تھا منصب داری سسٹم۔ اس وقت کے علماء کرام کے مطابق یہ ایک گمراہ اور فاسق شخص تھا جو کہ تلک لگاتا، گائے کی پوجا کرتا، جو کہ ہندو بھی کرتے ہیں، ہندوؤں کی طرح آگ کے پھیرے لیتا۔ اس کے دور کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم کروا دی گئی۔ اس نے گائے کا گوشت بھی بند کروا دیا تاکہ ہندو خوش ہو سکیں۔ اسلامی لباس اور تہذیب کو چھوڑ کر مشترکہ لباس کو رائج کیا گیا۔ شاہی دربار میں نماز کی جگہ پر مناظرے اور فلسفہ بازی ہوا کرتی۔ اذان پر پابندیاں لگا دی گئی۔ جمعہ اور جماعت کی نمازیں کم کر دی گئی۔ درباری مساجد کے اندر بھی دعاؤں کو محدود کر دیا گیا اور مسجد کی ضرورت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اس دور کے اندر بھی اس کے دربار کے اندر موجود تھے جن کی آواز اٹھانے پر یا تو ان کو دربار سے نکال دیا گیا یا نظر بند کر دیا گیا، کیونکہ دین الہی کے اندر بادشاہ سے بیعت یا وفاداری کا نظریہ بھی شامل تھا۔ ان علماء کرام کو فسادی اور فرقہ پرست قرار دے کر دربار سے نکال دیا گیا، یا پھر ایسے علماء کرام کو قتل کر دیا گیا یا جلاد وطن کر دیا گیا جو کہ اس کے بدعتی نظریات کو نہیں مانتے تھے۔ شیخ عبد النبی اور مولانا مبارک جیسے علماء کو دربار کے اندر ہزاروں لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا، ان کا مذاق اڑایا جاتا، جبکہ شراب، جوا اور دوسرے حرام کاموں کی دربار کے اندر کھلی اجازت تھی۔ ہندو رسمیں جیسا کہ تلک لگانا اور آگ کی پوجا کرنا دربار کی رسموں کا حصہ بن چکی تھی، اور اس کے علاوہ دیوالی، ہولی، رکشا بندھن، آرتی اور ہون کی رسمیں بھی دربار کے اندر ہوا کرتی، اور یہاں تک کہ ہفتے کے دن اکبر کے دربار کے اندر کچھ ایسی خاص عبادت ہوا کرتی تھی جس کو اس کی آپ پوجا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اسے ذوالجلال یا صاحب عظمت کہا جانے لگا، اور اس دن درباری اس کا نورانی چہرہ چومنا عبادت اور اس سے روحانی فیض حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں کو اس کے آگے سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا گیا جو کہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اسی ٹائم کے اندر شیخ مجدد الفسانی نے اس کو کافر کہہ کر اس کے خلاف قلم سے لکھ کر جہاد کیا اور اسلامی اقدار کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور بادشاہ اکبر کے اس دور کو فتنہ اکبر کہا، اور اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے علماء کرام نے اس کو مرتد اور کافر قرار دیا، جس کی وجہ سے اکبر کے بعد آنے والے بادشاہ جہانگیر اور اورنگزیب نے اس کے کئی غلط فیصلے واپس بھی لیے، اور آخرکار یہ دین الہی اکبر کی موت کے بعد اپنی موت آپ مر گیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مغل بادشاہوں کی تاریخ پر بننے والی ہر ایک فلم کے اندر ہر ایک مغل بادشاہ کو ایک نیگیٹو کریکٹر کے طور پر یا پھر ویلن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے سوائے اکبر کے، لیکن صرف اور صرف اکبر بادشاہ کو پریز کرنے کے لیے یا پھر اس کی تعریف اور اس کی شان بیان کرنے کے لیے باقاعدہ ایک فلم بنائی جاتی ہے جس کا نام ہے جودہ اکبر، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے جو بھی سورسز استعمال کیے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور میری ریسرچ آپ کو پسند آئی تو کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔